مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے ذکر اللہ اور استغفار کی فضیلت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کر کے اور اس کی تعریف بیان کر کے اور اس کی بڑائی بیان کر کے اور کلمہ توحید پڑھ کر، تو عرش کے نزدیک فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی آواز شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں ان کلمات کے پڑھنے والوں کا، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہمیشہ مستقل رحمان کے نزدیک اس وجہ سے اس کا ذکر کیا جائے۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مہاجرہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں پر لازم ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا اور بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا، اور ان کو اپنی انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور ان کو گویائی دی جائے گی قیامت کے دن، اور تم غفلت میں مبتلا مت ہونا، پس تم رحمت کی نظر سے بلا دی جاؤ گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائے تھے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا، میں تجھے حکم دیتا ہوں ان کلمات کے پڑھنے کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس بلا شبہ اگر تمام آسمانوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے، اور اگر کسی دائرہ میں ہوں تو یہ کلمات ان کو توڑ دیں۔ اور میں تجھے حکم دیتا ہوں اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنے کی، پس بے شک یہ مخلوق کی دعا ہے اور مخلوق کی تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری سید الاستغفار کے بارے میں رہنمائی نہ فرماؤں؟ تم یہ کلمات کہہ لیا کرو، اے اللہ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے وعدے اور عہد کو اپنی طاقت کے باقدر پورا کرتا ہوں۔
میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان اعمال کے شر سے جو میں نے کیے ہیں، اور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ پر ہونے والی تیری نعمتوں کا، اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس تو ہی میری مغفرت فرما۔ پس تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ وہ ان کلمات کو کہے اس دن میں، پس اس کا وقت مقرر شام ہونے سے پہلے اس کے پاس آئے، یا شام میں کہے تو صبح ہونے سے پہلے موت آئے، مگر یہ کہ وہ شخص اہل جنت میں سے ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری رہنمائی فرما دیں کسی ایسے عمل کی جانب جب میں اس عمل کو کروں تو یہ میری طرف سے آپ کا شکر ہو جائے ان تمام کاموں کے بدلے جو آپ نے میرے ساتھ بھلائی کے کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا یوں ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی ہی کا ملک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسا عمل چاہ رہے تھے کہ جس چیز کا حکم دیا جائے وہ ان کے جسم کو بہت زیادہ تھکا دے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو شخص لوگوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بڑی اور اس سے پاکیزہ ہو۔ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔